بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک کساب اپنی پڑوسن کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہی ہے اور تو میں اپنے پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اس مالک کا بندہ ہوں، جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ رستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کساب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ کساب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ کساب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس نے قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو کساب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی تو تم آمین کہتے رہے، لیکن اب یہ حال ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کون سا عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔